محترم اور محتشم سامعین کرام، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اے لوگو تم اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو، جو نعمت اس نے تمہیں عطا فرمائی اس نعمت کو یاد کرو۔ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے مخالف تھے، تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو پھر تم اس کے فضل سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں تفسیر نعیمی میں 4 جلد میں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یہاں نعمت سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات مقدسہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کی بدولت اختلافات ختم ہوئے، لڑائیاں ختم ہوئی اور آپس میں محبت، الفت اور پیار اور بھائی چارہ قائم ہوا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ دین اسلام یہ محبتیں پیدا کرنے کے لیے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے بڑے دشمنوں کو ایک کر دیا اور اسلام کے جھنڈے کے نیچے انہیں متفق اور متحد کر دیا ہے۔ اب مقام افسوس ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو لوگوں کو متحد کرنے کے لیے تشریف لائے، جو لوگوں کو ایک کرنے کے لیے تشریف لائے، جو لوگوں کو ملانے کے لیے تشریف لائے، اب جناب اسی نبی کے امتی آپس میں مختلف ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں، اختلافات کا شکار ہیں، ایک دوسرے پر فتوی بازیاں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حالانکہ نبی پاک علیہ السلام کہ جن کے نام پر سب کو متفق ہونا چاہیے تھا، انہی کے ماننے والے اب ایک دوسرے کے مخالف نظر آتے ہیں۔ کتنی افسوس کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ انسان تو انسان، جب نبی پاک علیہ السلام کا نام اسم گرامی آ جائے تو جانور بھی اپنی فطرت کو بدل دیتے ہیں اور ان کے اندر بھی ہمدردی آ جاتی ہے، محبت آ جاتی ہے۔ مسلمان اور انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، جانور بھی نبی پاک علیہ السلام کے نام کی لاج رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ جو کہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، مستدرک للحاکم میں موجود ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے اور کئی کتب حدیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لشکر کے ساتھ جا رہے تھے، دوران سفر کسی وجہ سے اپنے لشکر سے جدا ہو گئے، بچھڑ گئے، تو اب جناب راستہ بھٹک کر شیر کے قریب پہنچ گئے۔ سامنے کیا دیکھا کہ شیر موجود ہے۔ اب سامنے شیر ہو تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیر سے کہا انا مولا رسول اللہ، اے شیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے، قابل توجہ بات ہے کہ شیر جس کی صفت ہے درندگی، جس کا کام ہے چیر پھاڑ کرنا، شکار سامنے موجود ہے، کوئی بچانے والا نہیں، ایک حملہ کرے اور ختم کر دے، جب اس کے سامنے رسول پاک علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ میں اللہ کے رسول کا غلام ہوں، تو اس شیر نے اپنے سر کو جھکا دیا، نبی پاک علیہ السلام کے نام پر اپنے سر کو جھکا دیا۔ اور حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ اب وہ شیر میرے آگے آگے چل رہا ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں، یہاں تک کہ اس شیر نے مجھے لشکر سے ملا دیا۔ وہ شیر جو درندہ ہے، جو لوگوں کو کھا جاتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کا نام سن کر وہی رہنما بن گیا، اسی نے راستہ بتا دیا۔ اور آج کا مسلمان نبی پاک علیہ السلام کا نام لے کر ہی ایک دوسرے کا مخالف ہے، حضور علیہ السلام کے نام پر ہی سیاست کر رہا ہے، مخالفت کر رہا ہے۔ جس کو دیکھو وہ محبت رسول کی سند ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے
اور کہتا ہے جناب میرے پاس جو سند ہے محبت رسول کی یہ ٹھیک ہے، اصلی ہے، اور دوسروں کے پاس جو سند ہے وہ جعلی ہے، بس میں ہی عاشق رسول ہوں، چاہے کوئی ادارہ ہو، کوئی تحریک ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی بھی ہے، چاہے کوئی شخص ہی کیوں نہ ہو، یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ہم ہی دنیا میں عاشق رسول ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے سے اختلافات، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے، جب سمجھایا جائے، بات کی جائے کہ بھائی ایسا نہ کرو، اس طرح کی روش اختیار مت کرو، تو جواب ملتا ہے کہ وہ تو منافق ہے، عاشق رسول تو ہم ہیں، وہ سامنے والا تو فتنہ ہے، وہ تو فساد پھیلا رہا ہے، اصل تو ہم درد ہم ہیں دین کے، ہر ایک یہ کہنے میں لگا ہوا ہے۔ اور جناب اسی وجہ سے دین کا مذاق بنا کے رکھ دیا، دین کا نقصان پہ نقصان کرتے چلے جا رہے ہیں، آپس کے اختلافات کی وجہ سے خود بھی بدنام ہو رہے ہیں، دین اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں، آپس کے اختلافات کی وجہ سے ہم نے کس قدر دین کو نقصان پہنچایا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایک نبی کے ماننے والے اس طرح ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے، کس وجہ سے کہ اس کا ہماری تحریک سے تعلق نہیں ہے، ہمارے مسلک کا ہے لیکن اس کی تحریک دوسری ہے، ہمارے مسلک کا ہے اس کی تنظیم دوسری ہے، ہمارے مسلک کا ہے اس کی جماعت دوسری ہے، ہمارے مسلک کا ہے دوسرے ادارے سے تعلق رکھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے نام سے بڑھ کر ہم نے اپنی تحریکوں کو سمجھ لیا، اپنی تنظیموں کو سمجھ لیا، اپنے اداروں کو سمجھ لیا۔ آج جناب نبی پاک علیہ السلام کا نام لیا جائے تو ہم آپس میں اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ہماری تنظیم کا کوئی بندہ ہے، کتنی بڑی غلطی کر دے اس پر پردہ ڈال دیں گے، ہماری تحریک کا کوئی بندہ ہے، کتنی ہی بڑی غلطی کر دے اس پر پردہ ڈال دیں گے، لیکن اگر کوئی میرے آقا کا امتی ہے بس ذرا سی خبر ملنی چاہیے، اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیں گے، اس کو بدنام کر کے رکھ دیں گے، نہیں پرواہ کرتے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہے، ہمارا مسلمان بھائی ہے، ہم اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد محترم سے اس حوالے سے گفتگو کی، کچھ اختلافات کی بنیاد پر کہ بھئی کچھ لوگوں سے اختلافات ہو جاتا ہے تو کیا کیا جائے، تو بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا اگر کوئی صحیح العقیدہ ہے، اپنے مسلک پر ہے، اگر وہ اختلاف کرتا ہے تو یہ سوچ کر اس سے درگزر کرو، معاف کر دو کہ میرے آقا کا امتی ہے، جس نبی کا میں امتی ہوں اسی نبی کا یہ امتی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی رشتہ، کوئی ناطہ، کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہٰذا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ تو اس دن سے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لی ہے، کسی سے لاکھ اختلاف ہو بس یہ سوچ کر درگزر کرتے ہیں کہ نہیں میرے آقا کا امتی ہے۔ تو کیا ہم اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے تیار ہیں؟ کوئی غیر تحریک کا، غیر تنظیم کا بندہ ہو، ہم نبی پاک علیہ السلام کا امتی ہونے کی حیثیت سے درگزر کرنے کے لیے تیار ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی سمجھانا چاہے ہم اس پر ہی چڑھ دوڑتے ہیں، اسی کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ہمیں سمجھانا چاہے کہ اختلافات کو ختم کرو، آپس میں متفق اور متحد ہو کر چلو، آپس کی لڑائیوں کو ختم کر دو، تو پھر جو سمجھانے والا ہوتا ہے اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اسی پر فتوے لگانا شروع کر دیے جاتے ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ جناب یہ شخص غلط چل رہا ہے، اس کی روش غلط ہے۔ ایک کہانی ہے لیکن سبق آموز ہے۔ اب وہ کیا ہے آپ نے بھی سنی ہوگی، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ہمارا المیہ کیا ہے کہ اگر کسی کو غلطی پر سمجھایا جائے تو اس کے مخالف ہو جاتے ہیں۔ کہانی سے سمجھیں کہ ایک بادشاہ تھا، وہ شکار کے لیے گیا، دوران شکار وہ گھوڑے سے گرا، اس کی ناک ٹوٹ گئی، بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو پتا چلا کہ جناب طبیبوں نے، حکیموں نے اس کی ناک کاٹ دی، کوئی علاج نہیں تھا، یہی حل تھا کہ ناک کاٹ دیجئے، اب ناک کاٹ دی۔ اب بادشاہ جب ہوش میں آیا اس نے دیکھا زخم ہے ناک کے اوپر، شیشہ نکال کر دیکھا تو ناک ہی نہیں ہے، ناک کاٹ دی گئی ہے۔ اب جناب وہ جب صحت مند ہو گیا دربار میں پہنچا تو درباری جو ہے وہ بادشاہ کی ناک کو دیکھ کر ہنسنے لگے کہ اس بادشاہ کی تو ناک ہی نہیں ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو غصہ آ گیا کہ جناب یہ سب میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس نے تمام درباریوں کی ناک کٹوا دی، نہ کوئی ناک والا ہوگا نہ مذاق اڑائے گا۔ اب جناب سب کی ناک کٹ گئی، سب بغیر نکتے گھوم رہے ہیں دربار کے اندر۔
اب یہ جب باہر نکلے تو باہر کیا ہوا؟ عوام نے درباریوں کو دیکھا تو عوام نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھئی یہ سارے درباری نکٹے گھوم رہے ہیں۔ اب جناب درباریوں نے، وزیروں نے عوام کو پکڑ پکڑ کر ان کی ناکیں کاٹنی شروع کر دی۔ اب پورا شہر جو ہے وہ نکٹا ہو گیا، سب کی ناک کٹ گئی۔ اب کیا ہوا؟ اس شہر میں اگر کوئی صحیح ناک والا آتا تو اس کا مذاق اڑایا جاتا کہ دیکھو یہ کیسا آدمی آ گیا، کیونکہ سارے نکٹے ہو گئے۔ اب وہ سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اب کوئی صحیح ناک والا آتا تو اس کا مذاق اڑاتے کہ دیکھو یہ کیسا عجیب آدمی ہمارے درمیان آ گیا ہے۔ تو آج ہمارا المیہ یہی ہو چکا ہے، ہم غلطیوں میں اس قدر مبتلا ہو چکے ہیں، اگر کوئی صحیح آدمی ہمیں سمجھانے والا ہوتا ہے ہم اسی کو غلط کہہ دیتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، یہ غلط ہے۔ اب ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے، کوئی ہمیں سمجھائے ہم کہتے ہیں نہیں میں غلط نہیں ہوں، تم غلط ہو۔ وہی مثال کہ جب وہ نکٹے دوسروں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جناب اس کی ناک جو لگی ہوئی ہے یہ عیب دار ہے، اس کی ناک نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ اصل میں عیب دار ہے۔ تو آج ہمارا بھی یہ حال ہے کہ اگر کوئی سمجھانے والا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، اصل میں یہ غلط ہے، اور پھر اس کے خلاف پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے جاتے ہیں، اس کے خلاف گفتگو کرنی شروع کر دی جاتی ہے، باتیں کی جاتی ہیں اس کے خلاف۔ وہ سمجھانے کی بات کرے تو اس کی گفتگو کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی۔ تو سوچنے کی بات ہے، یہ ماہ ربیع الاول جو کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کو ڈال دیا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو اس لیے تشریف لائے کہ آپس میں الفت اور محبت قائم ہو، اور آج ہم نبی پاک علیہ السلام کے نام پر ہی سیاست کر رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، ہر کوئی اپنی تحریک کو ظاہر کرنے کے لیے، چمکانے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام استعمال کر رہا ہے۔ مفادات اپنے ہیں، سب ایک جیسے نہیں ہیں، بہت سے مخلص بھی ہیں، ورنہ جو عام طور پر جو صورتحال ہے مفادات اپنے ہیں، نام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر فتوے لگائے جا رہے ہیں۔ آپس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر متفق اور متحد ہونے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اب سوچئے کہ جب حضور کے نام پر ہی ہم متفق نہیں ہو سکتے تو پھر دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمیں متفق کرے گی؟ کون سی طاقت ہے جو ہمیں متحد بنا دے گی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم گرامی ہمیں متفق اور متحد نہ کر سکے؟